بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما منشعب ثلاثی کے درو حرف زائد نیز باشد۔ رہا منشعب، منشعب کا مطلب مزید فی، یعنی ثلاثی رہا، ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی کسی کہیں گے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ درو حرف زائد نیز باشد، اس کے اندر حرف زائد بھی ہو، یعنی تین حرف اصلی تو ہو ہی، تین حرف اصلی کے علاوہ اس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد کی دو قسمیں تھی نا، ویسی ثلاثی مزید فی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ فرماتے بر دو گنا است، ثلاثی مزید فی جس کا دوسرا نام منشعب بھی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ بیٹا تین حرف اصلی ہو تو ثلاثی ہے، اور اس میں کوئی حرف زائد ہو گیا تو ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ اب کوئی حرف اگر اس میں زائد ہوا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے کیا وہ رباعی کے مصدر کے وزن پر تو نہیں ہو گیا۔ اگر کوئی حرف زیادہ ہوا اور زیادہ ہونے کے بعد وہ رباعی مجرد کے مصدر کے وزن پر ہو گیا، وہ چاہے رباعی مجرد کے وزن پر مصدر کے وزن پر ہو یا رباعی مزید فی کے مصدر کے وزن پر ہو، وزن کے مشابہ اگر ہو جائے تو ایسے ثلاثی مزید فی کو ملحق برباعی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ملحق برباعی۔ تو ملحق کی تعریف آپ کے ذہن میں آ گئی؟ ملحق کہتے ہیں کسی کلمے میں تین حرف اصلی ہو اور اس میں کوئی حرف زائد ہو جائے، اور زائد ہونے کے بعد اس کے مصدر کا وزن رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے مصدر کے وزن کے مشابہ ہو جائے، تو اس کا نام کیا ہے؟ الحاق، یا اسی کا نام کہیں گے ملحق۔ یہاں پر میں ایک بات پہ اور دھیان دلا دوں، ثلاثی مزید فی جس میں حرف زائد کرنے کی وجہ سے اس کے مصدر کا وزن ہونا چاہیے، یاد رکھیں فعل کا وزن ضروری نہیں ہے، فعل کا وزن اگر رباعی مجرد کے فعل کے وزن پر اگر ہو گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ملحق برباعی کہلائے گا، نہیں۔ مزید ثلاثی مزید فی کے مصدر کا وزن رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے مصدر کے مشابہ اگر ہو جائے، مصدر کا وزن مصدر کے مشابہ ہو جائے، تب ملحق برباعی کہیں گے۔ اگر مجرد کے مشابہ ہے تو ملحق برباعی مجرد ہوگا، اور رباعی مزید فی کے مصدر کے مشابہ تو ملحق برباعی مزید فی کہلائے گا وہ، تو مصدر ہونا چاہیے۔ اب ہماری جب یہ مصدر والی بات پہ آپ نے دھیان اگر دے دیا ہوگا تو اب ایک اعتراض کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہم نے کہا اخرج، یہ بعثرا کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ بعثرا، اور بعثرا یہ رباعی مجرد کا ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ بعثرا اس نے ابھارا، ٹھیک ہے۔ اخرج بالکل بعثرا کے وزن پر ہے نہیں ہے، اخرج ثلاثی مزید فی ہے اور بعثرا رباعی مجرد ہے۔ فعل کا وزن رباعی مجرد کے فعل کے وزن کے مشابہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اخرجا کو ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجا کا مصدر اخراج ہے اور بعثرا کا مصدر بعثرتن ہے، اور اخراج جو مصدر ہے وہ بعثرتن کے مشابہ نہیں ہوا۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ ملحق ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ مصدر کا مصدر کے مشابہ ہونا، تب کہا جائے گا کہ ملحق ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے؟ اسی کو صاحب کتاب کہتے ہیں، فرماتے ثلاثی مزید فی بھی دو قسموں پر ہے،
یکے آنکے ملحق بربائی باشد. ایک تو ثلاثی مزید فی وہ جو ملحق بربائی ہو. اب ربائی میں عام ہے چاہے ملحق بربائی مجرد ہو یا ملحق بربائی مزید فی ہو، لیکن ملحق کا مطلب سمجھ لینا. اگر یہاں پر مطلب آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا تو آپ غلط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوم آ کے ملحق بربائی نباشت، اور ثلاثی مزید فی جس میں ایک حرف کوئی نہ کوئی حرف زائد ہو تو اس کی دوسری قسم وہ ہوگی جو کہ ملحق بربائی نہ ہو. یعنی حرف تو زائد ہے لیکن اس کا مصدر رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے مصدر کے مشابہ وزن کے اعتبار سے نہیں ہوا تو اس کو ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی کہیں گے اسے. ٹھیک ہے. تو اب ثلاثی مزید فی جس میں حرف زائد ہوا اس کی دو قسمیں ہو گئی. ایک ثلاثی مزید فی وہ جو ملحق برباعی ہو اور ایک وہ جو کہ ملحق برباعی نہ ہو. تو دو قسمیں ہو گئی ثلاثی مزید فی کی. صاحب کتاب پہلے ملحق برباعی جو نہ ہو اس کو بیان کریں گے. یعنی حرف کی ذاتی تو ہو لیکن اس ذاتی کے بعد بھی وہ فعل رباعی مجرد کے مصدر کے وزن پر اس کا مصدر نہ ہو پایا تو اس کو ملحق برباعی نہیں کہیں گے نا. تو ثلاثی مزید فی ایک قسم تو وہ ہو گئی جو ملحق برباعی ہو اور ایک قسم وہ ہو گئی جو ملحق برباعی نہ ہو. تو ملحق برباعی نہ ہو اس کو پہلے ذکر کریں گے. فرماتے ہیں اما آ کے ملحق برباعی نباشت، رہا وہ ثلاثی مزید فی جو کہ ملحق برباعی نہ ہو، جو رباعی کے ساتھ ملحق نہ ہو. نیز بر دو گناست، جو ملحق برباعی نہیں ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. کون سی دو قسمیں؟ فرماتے یک آنکھ درو الف وصل در آیت. ایک تو وہ جس کے اندر الف وصل آتا ہے شروع میں، پر دیگر آنکھیں درو الف وصل نہ آیت، اور دوسرا وہ کہ جس کے اندر الف وصل نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر الف وصل آئے تو یہ الگ قسم ہو گئی اور شروع میں الف وصل نہیں آئے یہ دوسری قسم ہو گئی. ٹھیک ہے. اما آ کے درو الف وصل در آیت، رہا وہ جس کے اندر الف وصل آتا ہے یعنی ثلاثی مزید فی جو ملحق برباعی نہ ہو اس کی دو قسمیں ہو گئی. ایک تو وہ قسم جس کے شروع میں الف وصل آئے اور ایک وہ جس کے شروع میں الف وصل نہ آئے. اگر الف وصل آئے تو فرماتے آرا نہ باب است، اس کے 9 باب ہیں. اگر شروع میں حمزہ وصل آئے تو اس کے 9 باب ہیں. یعنی 3 حرف اصلی تو ہوں گے، ثلاثی ہوگا، اس کے اندر کچھ حروف کی زیادتی ہوگی تو اس لیے ثلاثی مزید فی ہو جائے گا. پھر مزید فی ہونے کے باوجود اس کے مصدر کا وزن رباعی کے مصدر کے وزن کے مشابہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے وہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی کہلائے گا. پھر غیر ملحق برباعی بھی 2 قسموں کا تھا، ایک شروع میں حمزہ وصل ہو ایک شروع میں حمزہ وصل نہ ہو. شروع میں حمزہ وصل ہو تو اس کے 9 باب ہیں. ان 9 بابوں میں سے پہلا باب فرماتے صاحب کتاب باب اول بر وزن افتعال. پہلا باب افتعال کے وزن پر. افتعال دھیان رکھنا، صرفی لوگ اس چیز کا بھرپور خیال رکھتے ہیں کہ فے عین لام، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے فے عین لام یہی حروف اصلی کی جگہ پر لے کر آتے ہیں. انہوں نے میزان ایسا بنایا ہے کہ آپ افتعال میں بھی اگر غور کریں گے تو حروف اصلی آپ کو باب افتعال میں وہی حروف اصلی ہوں گے جو فے عین لام کی جگہ پر آئیں. جیسے افتعال کے وزن پر اجتناب. اب اجتناب دیکھو، اج حمزے کی جگہ حمزہ آ گیا، اف کی فا کی جگہ پر جیم آ گیا تو فا اصلی ہوتا ہے، عین اصلی ہوتا ہے، لام اصلی ہوتا ہے، تو اج میں جیم اصلی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور تناب میں الف سے پہلے جو نون ہے وہ نون اصلی ہوگا کیونکہ وہ عین کی جگہ پر آ گیا، اور با اصلی ہوگا تو جیم نون بے یہ حروف اصلی نکلے اس کے. ٹھیک ہے نا. تو جو افتعال یا افتعال ہو افعلال ہو کہیں پر بھی آپ کچھ بھی کر لیں، فے عین لام کی جگہ پر جو حروف آئیں گے وہی حروف اصلی ہوں گے، ان کے علاوہ
زائد ہوں گے. لہذا اجتناب میں جیم نون بے یہ تو اصلی ہے، اور ان کے علاوہ حمزہ تا الف یہ کیا ہے؟ زائد ہے. تو زائد ہے تو ثلاثی مزید فی ہو گیا نا، اور ثلاثی مزید فی ہونے کے باوجود بیٹا حروف زائد بھی ہوئے اجتناب میں، لیکن اس کے باوجود دیکھو رباعی کے مصدر کے وزن پر اب بھی نہیں ہوا، کیونکہ رباعی مجرد میں باثرتن ہے. مزید فی میں بہت سارے مصادر، ان میں سے کسی وزن پر اجتناب نہیں ہے، اس لیے ثلاثی ملحق برباعی مجرد نہیں ہوا، یہ ملحق برباعی مزید فی نہیں ہوا یہ. اور جو ملحق برباعی نہ ہو اس کی دو قسمیں تھی، ایک کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو اجتناب کے شروع میں حمزہ وصل آ گیا نا. ٹھیک، اس کے 9 باب تھے، پہلا باب یہ تھا. فرماتے ہیں باب اول بر وزن افتعال، پہلا باب افتعال کے وزن پر، جیسے کہ الاجتناب پرہیز کردن، پرہیز کرنا. گردان کریے تصریفو، اس کی گردان ہے اجتنبا یجتنبو اجتنابا فہو مجتنب. مجتنب کا معنی بچنے والا، پرہیز کرنے والا. واجتنبا یجتنبو اجتنابا فہو مجتنب. ٹھیک، مجتنب اس میں مفعول، ٹھیک ہے، بچا ہوا. الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب. ٹھیک ہے، نہیں تک کے صیغے اس سے بن جاتے ہیں ثلاثی مزید فی میں. باقی صیغے جو اس میں تفضیل وغیرہ کے جو ہے نا، ان کے صیغے ان سے نہیں آتے ہیں مزید فی وغیرہ سے. اور کہیں پر ایسے صیغوں سے، ایسے لفظوں سے اگر مزید اس میں تفضیل وغیرہ کا معنی ادا کرنا ہونا تو ان کا مصدر اور اس سے پہلے لفظ اکثر ہو یا اشد لے کر آ جاتے ہیں. مثلا ہم کہیں زیادہ پرہیز کرنے والا، تو اس میں تفضیل کا معنی ہے نا، تو اس میں تفضیل کا صیغہ تو بنے گا نہیں ثلاثی مزید فی سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اکثر و اجتنابن. ٹھیک ہے، مصدر ہی کو منصوب بنا کر لے آئیں گے، اکثر و اجتنابن، اشد و اجتنابن، ایسے کر کے اس میں تفضیل بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ امر اور نہیں کے صیغوں تک ہی ان کی گردانیں ہوتی ہے مزید فی میں. چند مصادر ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب. فرماتے ہیں الاقتباس. الاقتباس کا معنی ہوتا ہے چننا. کیا ہوتا ہے؟ پارے نور چیدن، نور کا ٹکڑا چننا. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز اٹھا لینا. مثال کے طور پر کہیں کتاب میں پیراگراف ہے، ہم نے اتنا اٹھا لیا اور اپنے پیراگراف میں رکھ دیا، یہ اس کو بھی اقتباس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اقتبس یقتبس اقتباس. اب میں آپ سے پوچھ لوں الاقتباس میں حروف اصلی کون ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ افتعال کے فا عین لام کی جگہ پر دیکھ لو، ان کی جگہ پر جو بھی حروف آئیں گے وہی اصلی ہوں گے، باقی سب زائد ہوں گے. تو اقتباس میں آپ لوگ مجھے بتائیے. تو اقتنس یقتنس اقتناس، اس کا معنی صید کردن، شکار کرنا. تو قاف نون صاد یہ اصلی ہے کیونکہ یہ فی عین لام کے مقابلے میں ہے. الالتماس جستن. الالتماس کا معنی تلاش کرنا. یہاں پر حروف اصلی کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے افتعال کے وزن، افتعال میں فا عین لام کے مقابلے میں دیکھ لو کیا ہے؟ لام میم سین. ٹھیک ہے، یہی تو حروف اصلی ہیں. الاعتزال یکسو شدن، ایک طرف ہو جانا. کیا ہو جاتا؟ ایک طرف ہو جانا. الاعتزال، یہاں پر حروف اصلی کون ہوں گے؟ عین زا لام، ہے نا. الاحتمال برداشتن، اٹھانا، برداشت کرنا، جھیلنا. یہاں پر حروف اصلی کیا ہوں گے؟ ہے میم لام. ٹھیک ہے. الاختطاف ربودن، اچک لینا، جھٹ سے کوئی چیز پکڑ لینا، ہے نا. الاختطاف، یہاں پر حروف اصلی کیا ہوں گے؟ خا طا فا. ٹھیک، یہ حروف اصلی ہوں گے. ایسی باب دوم استفعال. باب دوم کس وزن پر؟ استفعال. یہاں پر بھی دیکھو حروف اصلی کون ہے؟ فے عین لام، 3 ہی ہوں گے، ثلاثی ہی ہو گیا، اور باقی حروف زائد ہو گئے اس لیے ثلاثی مزید فی ہو گیا. شروع میں حمزہ وصل آ گیا اس لیے ثلاثی مزید فی حمزہ وصل والا باب ہو گیا. 9 بابوں میں سے دوسرا باب یہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مصدر جو ہے رباعی کے مصدر کے ہم وزن نہیں ہو پاتا ہے، مشابہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ ملحق برباعی نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. باب دوم استفعال،
چون الاستنصار. اب استنصار میں اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ حروف اصلی کون سے ہیں تو بتا سکتے ہیں نا آرام سے، کیونکہ استفعال میں فا عین لام کے مقابلے میں نون صاد را ہی ہے یہاں پر استنصار میں، لہذا نون صاد را یہ حروف اصلی کریں گے، باقی سب زائد ہیں. الاستنصار طلب یاری کردن. یاری کا معنی ہوتا ہے مدد، طلب یاری کردن یعنی مدد طلب کرنا. کردان. استنصرا یستنصرو استنصارا فہو مستنصر. استنصرا اس نے مدد طلب کی، یستنصرو وہ مدد طلب کرتا ہے، استنصارا مدد طلب کرنا، فہو مستنصر تو وہ مدد طلب کرنے والا ہے. واستنصرا یستنصرو استنصارا فہو مستنصر، ہے نا. مستنصر اس میں مفعول، ٹھیک ہے. الامر منہ استنصر والنہی عنہ لا تستنصر. ٹھیک. الاستغفار بالکل باب استفعال ہی سے ہے نا. آمرزش خواستن بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے. یہاں پر حروف اصلی اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہوں گے استفعال کے وزن پر دیکھ لو، غین فا را. ٹھیک ہے، یہ حروف اصلی ہوں گے. الاستفسار پرسیدن پوچھنا. ٹھیک ہے، حروف اصلی کیا ہوں گے استفسار استفعال کے وزن پر، تو کیا ہوں گے حروف اصلی فا سین را. ٹھیک. الاستنفار. الاستنفار کا معنی رمیدن بھاگنا بھگانا، دونوں معنی ہوتے ہیں، رمیدن و رمانیدن بھاگنا بھگانا. ٹھیک ہے. یہاں پر حروف اصلی کیا ہوں گے نون فا را. الاستخلاف کسے را بجائے خیش یا بجائے دیگر نشانیدن، کسی کو اپنی جگہ یا دوسرے کی جگہ پر بٹھا دینا، یعنی وہ خلیفہ بنا دینا، جانشی بنانا، ہے نا. الاستخلاف. یہاں پر حروف اصلی کیا ہوں گے استخلاف میں استفعال کے وزن پہ دیکھ لو، خا آ رہا ہے فا کی جگہ پر، اور اس کے بعد لام آ رہا ہے، پھر اس کے بعد فا آ رہا ہے استخلاف میں. ٹھیک ہے نا، یہ حروف اصلی ہوں گے. الاستمتاع برخورداری گرفتن. الاستمتاع کا معنی ہوتا ہے برخورداری گرفتن، برخورداری پکڑنا. برخورداری کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. برخورداری گرفتن فائدہ اٹھانا یہ معنی ہوگا. بکسے کسی شخص سے یا بچیز سے یا کسی چیز سے فائدہ اٹھانا استمتاع کہلاتا ہے. یہاں پر حروف اصلی کیا ہوں گے استفعال استمتاع. تو استفعال میں حمزہ سین اور تا یہ تینوں شروع میں تو زائد ہیں، پھر اس کے بعد فے عین دونوں اصلی ہے، پھر الف کے بعد لام اصلی ہے. یہاں پر بھی استمتاع میں الف سین اور تے تینوں زائد مان لیے جائیں گے، اس کے بعد میم تے اور عین یہ تینوں حروف اصلی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. بدا کے صاحب کتاب بتا رہے ہیں بدا کے این ہر دو باب لازم و متعدی آمدان. یہ دونوں باب افتعال ہو یا باب استفعال ہو، دونوں باب لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے اجتنابہ پرہیز کرنا لازم ہے نا، کیا ہے لازم ہے. اور اقتباس ہے نا، ٹکڑا کسی ٹکڑے کو چننا، ٹکڑے کو لے لینا، تو ٹکڑا لیں گے تو وہ تو ٹکڑا تو مفعول ہوگا نا، تو یہ تو مفعول یہ تو متعدی ہو گیا، مفعول کو چاہے گا نا. ایسے ہی استنصرا مدد طلب کرنا متعدی ہے نا، اور استنفرا بھاگنا یہ لازم ہے. تو باب افتعال اور باب استفعال یہ متعدی بھی آتے ہیں اور لازم بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے.